کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306، ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں۔ دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت سے، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے۔ ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ آیا قرآن میں؟ نہیں، قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں، بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں، یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ درود شریف بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وتر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف۔
رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعائیں کامن ہیں، ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر، جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی خطیب کی، یہ غلط ہے۔ باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں، بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے، تو جائز ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت تھی، یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگتے تھے، کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ شد و مت سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا،
اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا، اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیہ رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں.
انسان اللہ تعالی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرز کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے, جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے, وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز. واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا, اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار, مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ, مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا, پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں, جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے, اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا, وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے, پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا بھی ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی, انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے, اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا, یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ, اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. میں کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے, وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں
کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس بن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں، عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا، اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں۔ ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے۔ یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے۔ دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں، یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو، ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے۔ اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے، پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں، پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے، دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا۔ اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں, پھر پڑھ بیٹھے تو سی, کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں, لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے, آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں, میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے, ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گیا نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا, ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا, چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں, ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی, اتنی موٹی کتاب, اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں, واقعات علیحدہ سے رکھ دیے, حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی, آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا, ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں, جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں, تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے, تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی, 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد, بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو, ہاں جی, بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا, پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے, چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا, سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں, اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں, ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا. اس جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا, اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے, بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے, کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی, کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار, مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے, وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں, اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہو رہا ہے, لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی, ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ, وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑی ان کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے, لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے, بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے, آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں.
کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے تلاوت سے، اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ظاہر عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے. میں کہتا ہوں جس سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے، جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے، چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے، جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ نسلیں ہیں. ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے. آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے. آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں. نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک حدیث میں الفاظ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، پورے پروٹوکول کے ساتھ. اس میں تو میری مدد فرما. اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر. وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے. تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد.
ٹھیک ہو گیا؟ تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے، غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں، بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا، جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ وَلَا يَزْنُونَ، نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا، نہیں صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں۔ تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت۔ ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے،
جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ گرگرا تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے گرگرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کو کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں. اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی الفاظ ہے. تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا
خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فارم تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے، سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں، امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں، ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں. پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے. الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کسی حدیث میں بھی اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کیے. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے. جامعہ ترمذی 3120. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے. دیکھ لو کوئی چیز نہیں. تیرا رب کون ہے، تیرا دین،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن یہی بات, تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوتا ہے. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں, جو میں نے قبر کا چوتھا سوال, مسئلہ نمبر 78, تمہیں کیسے پتا چلا, ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا, اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو, اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول, یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا, اس کو جنت کی ہوائیں بھی, خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے, خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے, یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے, تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح, یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ, اے میرے رب, جلدی کر, فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے, مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے, مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح, اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے, چھس کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر, گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا, اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے, اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سمجھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہو. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا, اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے, کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو, جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی, اور ایک کبیح چہرے والا شخص
قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے، تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی۔ تعالی اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے سے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ ہی تھے، دیکھ لیں۔ یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور۔ 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر۔ پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے، یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی،
پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے. پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا. وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا. ہمیں نظر نہیں آئے گا. جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس. اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے. اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا. ایسا زہر ہے ان کے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی. ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا. شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی؟ یہ تو بابوں کی کہانی ہے. ہم اس پہ ہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں. اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ سکے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک. تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے؟ یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں، یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے. ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ. تو یہ ساری توہمات ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے، توہمات ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے. کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، سب توہمات ہیں. رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں. کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور نیک روح علیین میں، بری جو ہے جین کے اندر ہے. ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں. بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب کیونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی لیندے. آپ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیں.
تو ٹھیک ہے میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، میرا تو کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے مسلم حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی جیسے امام بخاری، دوسرا صدقہ جاریہ کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملنے کو اولاد جو، اور اسی کو سپورٹیو نسائی میں بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ صدقہ کروں، اسے ثواب ملے، کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا، تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں۔ مولوی تو کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دیں، یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے دین حاصل کیا تھا کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتا ہونا ہے۔ بھالے اس کا جواز موجود ہے، یعنی غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہو، ائمہ مساجد ہوں، آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا نا بالکل جھوٹا عقیدہ۔ قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دو، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آئے۔ اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہیں نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے، وہ آگے ذکر آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم اللہ اپنی شان کے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی، فلولا ان کنتم غیر مدین،